السلام علیکم جی، میاس ویوز کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے۔ چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، ساتھ بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں آپ تک فوری طور پر وی-لاگ کے ذریعے آ جائے گا۔ گھنٹی بج جائے گی، دروازہ کھول دیجیے گا، پھر آپ وی-لاگ دیکھ سکتے ہیں۔ سجیشنز آپ کی آتی رہتی ہیں، بہت شکریہ۔ باتیں تو بہت ہے کرنے کی، روزانہ ہی میں ایسا کرتا ہوں، لیکن بات اتنی کرنی چاہیے جتنا سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکیں گا۔ اور چونکہ لائٹیں زیادہ لگی ہوتی ہیں تو پسینہ آتا ہے، معذرت کے ساتھ کیا کریں، پسینہ بھی پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ سب سے اہم جو ایشو ہے، پاپڑ والا، کباڑی، فلودے والا، چپڑاسی، ایک کسر رہ گئی تھی گوالا، وہ گوالا بھی سامنے آ گیا شہباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری کیس میں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، گوالا؟ جی جی بالکل بالکل گوالا ہی، جو بھینس کا دودھ ہوتا ہے، جو بیچارہ بیچتا ہے۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو شواہد ملے ہیں کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی بہت دور ہے جاتی عمرہ سے بھی، راستے میں اگر جائیں آپ تو جاتی عمرہ سے کافی دور ہے پتوکی۔ دودھ فروش رانا محمد ذیشان جاوید $1,63,940 منتقل ہوئے۔ تو اگر 100 بھی لگا لیں آپ تو یہیں سے ہم اندازہ ہو جائے گا کتنی بڑی رقم تھی یہ۔ 100 روپے کا ڈالر کی بات کر رہا ہوں۔ اور رانا محمد ذیشان جاوید کا کہنا ہے کہ پتوکی میں بھینسوں کا دودھ فروخت کر کے گزر بسر کرتا ہوں۔ 2007 میں میرے نام سے انگلینڈ سے لاکھوں روپے سلمان شہباز کو منتقل ہوئے، جس کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں اپنی زندگی میں صرف ایک بار ویزے پر دبئی گیا۔ جو باہر سے پیسہ سارا، یعنی یہاں نیب نے جو محنت کی ہے اور جو فورینسک میں اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پیسہ روٹ کیسے ہوتا تھا، پاکستان سے بلیک منی، کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا پیسہ پہلے ملک سے باہر جاتا تھا ٹی ٹیوں کے ذریعے، اور پھر وہاں سے فورن ریمیٹنس کی شکل میں پیسہ آتا تھا اکاؤنٹ کے اندر۔ یہ انکم ٹیکس فورن کرنسی ریگولیشن 1997 جب نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، اچھا قانون ہے، بڑا فائدہ تھا، اور اس کا یعنی عام بندوں کے حوالے سے چلیں وہ ٹیکس چوری کرتا ہے، میں ٹیکس چوری کی ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، لیکن یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے قانون نہیں تھا۔ بہرحال اس قانون کا استعمال ہوتا رہا، اور وہ پیسہ رانا اس نے کہا ہے کہ پیسے منتقل ہونے کی خبر تو مجھے نہیں ہے، زندگی میں صرف ایک دو بار وزٹ ویزے پر دبئی گیا۔ وہ جو وزٹ ویزا پہ آپ گئے، آئی ڈی کارڈ وہ چیزیں ساری سنبھال لی گئی کہ آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو اس کے نام سے پھر یہ وہاں سے ٹی ٹی لگائی گئی پاکستان کے اندر۔ اور نیشنل کرائم ایجنسی بڑا واضح طور پر اس سارے معاملات کو دیکھتی ہے، نام اس نے نکال لی ہیں کہ کون کون سے لوگ انوالو ہیں، کون کون کیا کرتا ہے، یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری۔ ذیشان جاوید کے مطابق میرا شہباز شریف یا ان کی فیملی کے ممبر سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ واسطہ ہے ان کا، کوئی سلمان شہباز سے کوئی کاروباری یا ذاتی لین دین نہیں۔ میرا نام غیر قانونی طور پر استعمال کرنے پر سلمان شہباز کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ رانا محمد ذیشان جاوید صاحب کہتے ہیں۔ اور ان کے جو عثمان سی او ہیں اس کے حوالے سے بھی چیزیں ساری آ چکی ہیں۔ تو یہ والا جو کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس میں پیسہ ٹی ٹیوں کے ذریعے لگ کے جانا اور باہر سے واپس آنا۔ اور آپ اگر مثال کے طور پر آپ ایمنیسٹی بھی اگر لیتے ہیں، وین یو آر اے پبلک آفس ہولڈر یا ان کے اسپاؤس یا ان اولاد میں سے، تو آپ ایمنیسٹی نہیں لے سکتے، یہ ایک قانونی پوزیشن ہے۔ ایمنیسٹی آپ نے جتنی بھی ہے، ایمنیسٹی جتنا بھی لی ہے، لیکن وہ یہ ایڈوانٹیج نہیں لے سکتا جو پبلک آفس ہولڈر ہے۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے۔ اگلا جو ایشو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے۔ کئی دوست ایسے ہیں جو ہمارے وہاں کوریج کے لیے وہاں بھی گئے ہوئے ہیں۔ بڑی زور و شور سے اپوزیشن بھی اپنی پوری زور لگا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اس چیز کو لڑا جائے، دیکھا جائے، اور اس کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں چل رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کا نام استعمال کر کے اب دیکھا نا، یعنی بلاول بھٹو صاحب کتنے عرصے سے وہیں پر ہیں، اور ان کی ٹیم ساری، قمر زمان کائرہ صاحب اور سارے وہاں لڑ رہے ہیں
میں چونکہ ان ایریاز میں گیا ہوں، سکردو گیا ہوں، وہاں پیپلز پارٹی کا ایک رول ہے اپنی جگہ، لیکن وہاں اہل تشی ہزارہ کمیونٹی اور ان کا ایک بڑا ایک ووٹ بینک ہے۔ پی ایم ایل این کی طرف سے گئے ہیں اور سروے آپ نے سارے دیکھ لیے ہیں، گیلپ کے سروے بھی دیکھ لیے ہیں آپ نے، جو سارے آئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نمبر 1 پہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک جنرل کانسیپٹ جو سمجھنا ہے آپ سب لوگوں نے، جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہاں ایک کانسیپٹ سمجھ لیجئے گا۔ آزاد کشمیر میں جب الیکشن آج ہوں گے، آج توڑ کے اسمبلیاں، تو پی ایم ایل این نے جو آزاد کشمیر کی سیٹ جیتی ہوئی ہے، جو حکومت بنائی ہے، وہ جو حکومت وقت ہوگی اس کا ایک اپنا ایج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ایڈوانٹیج ہے۔ یہ اس کو دھاندلی کا نام لیتے ہیں، جو مرضی لیں، تو حقائق پہ بات بتانی۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے یہاں، پاسبلٹیز کیا ہیں؟ تحریک انصاف اور آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت میں، تحریک انصاف بھی کلین سویپ شاید اس طرح نہ کر سکے، میجورٹی شاید وہ لے جائے، لیکن وہ اپنے ساتھ آزاد لوگوں کو ملائے گی اور یہ حکومت یہاں بنائے گی۔ دوسری پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی غالباً ایک سیٹ کا کہا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب کی وہاں پر چھوڑنے کا کہا گیا تھا، پابندی لگی تھی، اور وہ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں کوئی بھی نہیں مانتا ہے یہاں انویسٹمنٹ جو پیسے جتنے بڑے بڑے جلسوں پہ جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، کون خرچ کر رہا ہے، کون اس کو مینیج کر رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے ایسا جو سمجھنے والی بات ہے، جو تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن یہ سارا ہم آدمی کو دیکھنا ہے، اور ہمیں بڑی سمپل سی بات ہے، ہم تو پاکستان کو پھلتا پھولتا بڑھتا جوان ہوتا بہتر ہوتا، یہ سارا کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے گلگت بلتستان کے جو ہیں کہا ہے کہ آج رات 12 بجے ختم کرنے کی ہدایت کی ہے، قانونی پوزیشن یہی ہے کہ اور قواعد کے خلاف ورزی میں قانونی چارہ جوئی ہوگی، کارروائی ہوگی۔ اور چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہے، قبل از وقت الزامات عائد کرنا کچھ سمجھ میں بات آتی ہے۔ یعنی پوسٹل بیلٹ کے اوپر وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، اب پوسٹل بیلٹ تو جتنے جائیں گے، جتنے ملازم ہوں گے اتنے ہی ہوں گے نا، زیادہ تو ہو نہیں نہ سکتے یہاں تک، وہ ہمیشہ بیلٹ پیپر زیادہ چھپتے ہیں۔ بہرحال پھر وہی بات ہے، وہ بیانیہ ہے، جو دل کے آتا ہے، جو بات کرنی ہے وہ کر دیتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، جو کہنا چاہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، 15,900 اہلکار انتخابات کی سیکورٹی پر مامور ہوں گے۔ اس میں 23 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی، 23 نشستیں ہیں، 1160 پولیس اسٹیشن ہیں، 15 اور 847 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جن میں 418 انتہائی حساس، 311 حساس اور 431 پولنگ اسٹیشن نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہاں سمجھنا ہے کہ یہاں ہونا کیا ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہاں جو چل رہا ہے اس ملک میں، جو کرپشن یا باقی چیزوں کے جو الزامات لگائے، معذرت کے ساتھ جو دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں، اس کے لیے ابھی تک کوئی قانونی جنگ لڑی نہیں گئی ہے، ہوائی باتیں ہی ہیں۔ اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اقرار کر لیا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنا، کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا اسٹیبلشمنٹ کا کیا کنسرن اس حوالے سے، اسمبلی میں کسی گورنمنٹ کو کیوں جانے کے لیے بھیجے، وہ تو شاید خقان عباسی اور جو دل چاہتا ہے لوگ دیکھیں، آپ جمہوریت اسی کا نام ہے نا۔ آرٹیکل 19 اگر دیکھا جائے تو وہاں سبجیکٹ جو ریزنیبل ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ ریزنیبل ریسٹرکشن اگر نہیں کوئی مانتا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی ایک تکلیف دہ بات ہے، اور اسی بارے میں سوچنا ہے کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکے، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو طریقہ کار دیا گیا وہی اپنانا ہے۔ ہم ہیر سے کے اوپر یا ہال فال بک دینے سے باتیں نہیں ہو جاتی۔ عمران خان صاحب نے اگر 4 حلقوں کی بات کی تو لڑائی لڑی انہوں نے، اعتزاز نے ردی کا ٹوکری ردی دکھا دی ساری پولنگ بیگوں کے اندر، یہ ریکارڈ۔ لیکن الیکشن کا لازم نہیں ہوا، جو الیکشن کا پروسیجر دیا ہوا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت، اس وقت ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 تھا، اب الیکشن ایکٹ 2017 موجود ہے، اور یہ 2017 ایکٹ بھی الیکشن ریفارمز کے تحت بنا تھا، جو جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا اور تجاویز آئیں اور اس کے مطابق بنا تھا، اور ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے بنایا تھا۔ بیٹھ کے دھاندلی کا الزام لگانا یا اور باتیں کرنا، پھر وہ بیٹھ کے، اصل بات یہ ہے کہ جب حکومت میں نہیں، دیکھیں نا
پیپلز پارٹی کی حکومت انہیں الیکشن کی وجہ سے معارض وجود میں اگر ہوتے ہی تھے تو پھر سارا کام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، سامنے کی ریکارڈ کی باتیں اور جو کچھ ہوا یہ سارا کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم چیزوں کو الٹتے پلٹتے اور بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق قوم کے سامنے نہ آئے، اصل حقائق تو قوم کے سامنے آنے چاہیے، اوپن ہونے چاہیے، قوم کو سچ بتانا چاہیے، اور سچ یہی ہے کہ آپ کو قانونی راستہ لینا ہے۔ آپ نے کتنے الیکشن چیلنج کیے، کتنے کانسٹیٹیوشن سے، کتنے حلقہ جو ہیں، کتنی ایم پی اے کی نشستیں چیلنج کی، وہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ اور الیکشن اگر کالعدم قرار دینا ہے، اب آئینی پروویژن آئین پاکستان نے بڑا واضح طور پر دی ہے کہ کوئی بھی الیکشن کالعدم نہیں ہو سکتا الیکشن پٹیشن کے علاوہ۔ اب الیکشن ایز اے ہول اگر وائڈ قرار دینا ہے، 103 AA تو پہلے موجود تھا، اب یہاں الیکشن ایز اے ہول ایک ہلکے کا تو ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا الیکشن کالعدم قرار دینے کے والے سے دیر از نو سچ پروویژن۔ اور اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کل بھی میں نے بتایا، صدر کی امپیچمنٹ کے حوالے سے آرٹیکل 58 میں اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے، پھر آگے آ جائیں، اگر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے علاوہ آپ کسی کو بھیج نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو عام آدمی کو سمجھنی چاہیے۔ ہم تو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر کیا کریں، اتنا ہی سمجھا سکتے ہیں نا جتنا عام آدمی کے سمجھ میں آئے۔ تو پریڈکشن میری طرف سے تو یہی ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں 2 پاسبلٹیز ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اچھی کیمپین کی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی گئیں، وہ اپنا لیکن وہاں پر ان کے جڑے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو کہ حکومت رہی ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی نے وہاں اپنے طور پر ووٹ بینک برقرار رکھا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو صاحب کتنا عرصہ وہاں رہے ہیں۔ اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ویو چل رہی ہے، حکومت وقت ان کے پاس ہے، تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ وہ جیت جائیں۔ لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چانسز یہ بھی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد لوگوں کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے اور PTI اپوزیشن میں چلی جائے۔ یہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے، دن دور نہیں ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، اور سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔